ایک جماعت والے جی وہ یہ ہمارے علاقے کی بڑی جماعت یہ ہے کہ ان کے قبیلہ یہاں زیادہ ہے، سب سے چھوٹی جماعت یہ ان کے قبیلے کے افراد کم ہے، ہر جگہ یہ ہوتا ہے۔ تو انصار نے آپس میں، حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر کے پاس ایک چبوترا تھا، اس چبوترے کا نام چبوترا ہوتا ہے، صاحبان چبوترا سا ہوتا ہے جس کے نیچے لوگ بیٹھتے ہیں، تو چبوترا تھا حضرت سعد ابن عبادہ کے گھر کے پاس جس کا نام تھا سقیفہ بنی ساعدہ۔ انصار حضرت سعد ابن عبادہ بیمار بھی تھے، ان کے پاس آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یار یہی کیا کریں ہم، نبی علیہ السلام کی بات ظاہر بات ہے، نیابت نبی کا نائب ہونا یہ ضروری کام ہے، اس لیے کہ صحابہ نے ایک دن بھی بغیر کسی ذمہ دار کے نہیں گزارا، سب سے بڑے ذمہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے کہ اس میں ڈسپلن ہوتا ہے۔ تو اس لیے اب ایسا نہ ہو ہمارا آج کا دن بغیر ذمہ دار کے گزرے۔ لیکن ذمہ دار سے مراد وہ ذمہ دار ہے جس کو امارت اسلامی نے طے کی ہے، 10 بندوں کا ذمہ دار، یہ شرعی ذمہ دار نہیں، ایک ٹیم کو چلانے کے لیے تو ہے، لیکن اس کے جو فضیلتیں ہیں، وہ جو فضیلتیں حدیث میں آئی ہیں وہ اس ذمہ دار کی کہ جو جسے اسلامی حکومت نے منتخب کیا ہو، یہ محدثین شروحات کے اندر یہ باتیں لکھی ہیں۔ اب صحابہ کا وہ دن گزر رہا تھا، رسول اللہ تو دنیا سے چلے گئے، اب ایک ذمہ دار ہونا چاہیے جو ہمیں لے کر چلے۔ تو انصار نے کہا کہ بھائی ایسے کرتے ہیں، ہم سعد ابن عبادہ کو بناتے ہیں، قبیلہ خزرج کے ہیں، قبیلہ خزرج افرادی قوت کے اعتبار سے زیادہ ہے، اس وقت عرب میں دستور بھی یہ تھا جس کی قوت افرادی اعتبار سے زیادہ ہوتی اس کو بنا لیتے۔ اللہ کی قسم صحابہ میں کسی کے اندر منصب کی لالچ نہیں تھی، صحابہ کی چاہت یہ تھی کہ امت ٹکڑے ہونے سے بچے، جب ذمہ دار نہیں ہوگا ہر ایک اپنی چاہت کے مطابق فیصلے کرے گا، جب کسی کو ذمہ دار نہیں بنائیں گے ہر ایک قرآنی آیات کا مطلب غلط بیان کرے گا، جیسے آج بھی ہو رہا ہے، امام صاحب حدیث کا ایک مطلب بیان کرتے پیٹھ پیچھے کہتے نہیں جی اس حدیث کا دوسرا مطلب بھی ہو سکتا ہے، فلاں مولوی صاحب آیت کا ایک مطلب قرآن کے حوالے دے دے کر بیان کر دیں، کہتے نہیں جی مولوی صاحب کا یہ مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ جب کسی کو ذمہ دار انسان نہیں بنائے گا، خدا کی قسم قرآن سے سود کے حلال ہونے کو ثابت کرے گا، خنزیر کے حلال ہونے کو ثابت کرے گا، گانے اور موسیقی کے حلال ہونے کو ثابت کرے گا، اپنی حرام خوری کو ثابت کرے گا، اپنی حرام خوری کے ہونے کو ثابت کرے گا کہ میں جو حرام کام کر رہا ہوں قرآن سے ثابت ہے، حلال ہے۔ تو صحابہ وہ چاہتے تھے ہمارا ایک لمحہ بھی کسی ذمہ دار کے بغیر نہیں گزرے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قانون اور لاء سکھانے والا موجود ہو۔ تو یہ بات ذہن میں نہ رکھیں کبھی بھی کہ صحابہ کے اندر منصب کی لالچ تھی، وہ ہمارے اندر ہے، ہم گندے لوگوں میں ہیں، صحابہ میں نہیں تھی، خدا کی قسم۔ صحابہ امت کو ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے کام کر رہے تھے، اور اس کی وجہ میں آگے جا کر عرض کروں گا تھوڑی سی۔ تو انہوں نے کہا کہ سعد ابن عبادہ کو بنا لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات پہنچی، انہوں نے کہا بھائی فوراً چھوڑا، حضرت عمر کو ساتھ میں لیا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو ساتھ میں لیا، اور فوراً دوڑے دوڑے گئے۔ مرد قلندر مرد درویش تھا، وہ دور کی سوچنے والا تھا، اگر یہ پھرتی اگر یہ دور اندیشی کا ثبوت نہ دیتے اور یہ یہاں جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرتے، پتہ نہیں وہاں کتنی تلواریں نکل آتی، کتنے خون بہہ جاتے۔ تو حضرت ابو بکر فوراً آئے، سقیفہ بنی ساعدہ۔ آج اللہ تعالیٰ یہ جو وبائی بیماری ہے، یہ اغیار کی جو سازش ہے کہ زنا کے اڈے ابھی بھی آباد ہیں، بیت اللہ ویران ہیں، ان اغیار کی سازش کو اللہ تباہ و برباد فرمائے، مجھے آپ کو اللہ دوبارہ وہ منظر دکھائے۔ تو یہ آپ مسجد نبوی جب جائیں گے تو کسی سے بھی پوچھ لیں، وہاں ایک بازار لگتا ہے پرانے زمانے کا، اسی کے قریب ایک آج باغ ہے، وہی باغ پہلے زمانے میں سقیفہ بنی ساعدہ تھا، آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابو بکر وہاں آئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، یہ بہترین لیڈر کا کمال ہوتا ہے، وہ دوسرے کے واقعتاً اگر صحیح ان کے اوصاف ہوں قبول کرتا ہے۔ ہم تو اللہ معاف فرمائے کسی کی دشمنی پر آتے ہیں، اس کی حقیقت کو بھی قبول نہیں کرتے، سچی بات کو بھی قبول نہیں کرتے۔ حضرت ابو بکر آئے، کہا انصار تمہاری کیا فضیلتیں ہیں، تم نے کیا قربانیاں دی ہیں، اور تمہارے بارے میں رسول اللہ نے کیا کچھ فرمایا کہ لوگ ایک لو سلک الناس فی واد
وسلکت الانصار فی واد، اگر لوگ ایک گھاٹی اور ایک وادی کی طرف چل رہے ہوں، دوسری گھاٹی اور وادی کی طرف انصار چل رہے ہوں، میں اس راستے کو اختیار کروں گا جہاں میرے انصار چل رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے قبر بھی کہاں بنوائی؟ مکہ تو فتح ہو گیا تھا، نبی فرماتے بس جی مکہ فتح ہو گیا، اب میں کیا کروں گا، جہاں میری پیدائش ہوئی میں وہاں رہوں گا۔ انصار کو بھی یہ دھڑکا لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، لیکن نبی نے وفا نبھائی، وفا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم یہ سمجھ رہے ہو، نہیں اے انصار میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، مدینے میں جاؤں گا، میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے۔ حقیقت حق ادا کر دیا۔ تو حضرت ابو بکر نے انصار کی فضیلتیں بتائیں، ارے تمہاری تو یہ فضیلتیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور یہاں تک بات چلی کہ ایسا کرتے ہیں منا امیر و منکم امیر، ایک امیر، میں نے پہلے عرض کیا امیر کا وہ معنی نہیں ہے یہاں، امیر کا وہ معنی جو محدثین نے بیان کیا ہے، یعنی ایک ذمہ دار پورے علاقے کو چلانے والا، ریاست کو چلانے والا، اسٹیٹ کو چلانے والا، ایک آپ میں سے ہو اور ایک ہم میں سے ہو، یعنی ایک انصار میں سے ہو، ایک مجاہرین، ایک جو ہے مہاجرین میں سے ہو، دو الگ الگ امیر ہوں۔ ظاہر بات ہے یہ بھی تقسیم تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں ہو سکتی، ایک نیام میں ایک ہی تلوار ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آتا ہے نا، دو فقیر ایک گدڑی کے اندر رہ سکتے ہیں، دو بادشاہ ایک اسٹیٹ میں نہیں رہ سکتے، اور یہ حقیقت ہے۔ اس سے نظام تباہ ہوتا ہے، اس سے نظام نہیں چلے گا۔ ایک بادشاہ کہے گا یہ ہو، دوسرا کہے گا نہیں یہ ہو، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے۔ وفاق اور صوبائی والے کیا کچھ کریں، وہ کہہ رہے ہیں اس طرح، وہ کہتے ہیں نہیں اس طرح ہو، کچلے میں آپ جا رہے ہیں انڈوں کے چھلکوں کی طرح، بیڑا غرق ہمارا کیا جا رہا ہے، کاروبار تباہ ہمارا ہو گیا، تعلیمی نظام تباہ ہمارا ہو گیا۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سعد بن عبادہ جو بیٹھے ہوئے تھے انصار کے بڑے تھے، وہ بیمار تھے، وہ ان کی عیادت کے لیے آئے تھے، یہ معاملہ ہوا تو یہ سارا پھر سلسلہ چلا۔ حضرت ابو بکر نے کہا اے سعد بن عبادہ، کیا آپ کو معلوم نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ سیادت اور یہ امارت کی ذمہ داری قریش کی ہے، اگر لوگ ان میں سے جو اچھے ہوں گے تو اچھے لوگ ان کی پیروی کریں گے، برے لوگ ان کی پیروی کریں گے، ان کے میں سے بروں کی پیروی کریں گے، یعنی اصل قیادت، لوگوں کو چلانے کا سلیقہ، طریقہ، ملکہ، استعداد، صلاحیت، یہ ان کو اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے ابو بکر آپ نے سچ فرمایا، میں نے خود اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی ہے کہ ذمہ داری اسٹیٹ کو چلانے کی، الائمۃ من قریش، یہ عربی کے الفاظ ہیں کہ ائمہ تو قریش میں سے ہوں۔ اور وجہ بھی یہ تھی پورے عرب کے اندر قریش کو ایک اعزازی حیثیت حاصل تھی۔ اگر انصار میں سے کسی کو خلیفہ بنایا جاتا، ذمہ دار بنایا جاتا، تو عرب کے جو قبیلے تھے وہ ان پر متفق نہ ہوتے، کچھ ان کے ساتھ ہوتے، کچھ الگ ہوتے، یوں مسلمانوں کا اتحاد پارا پارا ہو جاتا۔ لیکن قریش ایسے تھے جو پاک سرزمین کے رہنے والے، یعنی مکہ المکرمہ کے باسی تھے، اللہ کا گھر، وہاں لوگ قدر کی نگاہ سے ان کو دیکھتے تھے۔ ان میں سے اگر کوئی خلیفہ بنتا تو سب کے سب متفق ہو جاتے، اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حدیث کا حوالہ دیا۔ حضرت سعد بن عبادہ نے حدیث سن کر فرمایا بالکل سچ فرمایا، انصار سارے کے سارے پیچھے ہو گئے۔ یہ ہوتا ہے، اس سے ہمیں سبق کیا مل رہا ہے؟ جب حدیث سامنے آ جائے ہم خدا کے واسطے حدیث میں اپنی رائے بیان نہ کریں۔ یہاں سے ایک حدیث بیان ہو رہی ہوتی، پیچھے تفسیر شروع ہو جاتے ہیں۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ حقیقت میں نہ سمجھنا، یعنی ایک بات ممبر سے چلتی ہے، پیچھے تفسیر نہیں جی مولوی صاحب نے جو حدیث بیان کی اس کا مطلب یہ نہیں، میں یہ مطلب ہے، سنبھال لو ممبر بھائی، آ جاؤ پھر اگلے جمعے سے بیان کرنے۔ میں ایک عام بات کر رہا ہوں، یہ آج ہمارا ذہن بن چکا ہے۔ جب حدیث سامنے آ جائے، رسم کے خلاف حدیث سامنے آ جائے، شادی کے اندر جو رسومات ہے اس کے خلاف حدیث سامنے آ جائے، فوتگی کے رسومات کے خلاف حدیث سامنے آ جائے، ہم رسومات کو پاؤں کی جوتوں کی نوک سے اڑائیں اور حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کو سینے سے لے لیں۔ اصل اسلام، اصل دینداری اسی کو کہا جاتا ہے۔ تو انصار نے
ایک عہدہ ملنے والا تھا اتنا بڑا، نبی کی ایک حدیث سنی پیچھے ہو گئے، ہمیں نبی کی حدیث پیاری ہے، عہدہ منصب کی لالچ ہمیں کوئی نہیں ہے۔ اور سعد بن عبادہ کے جو چچیرے بھائی تھے بشیر ابن سعد، انہوں نے بھی انصار کے فضائل بیان کیے کہ تم نے اے انصار مشرکوں کے خلاف جہاد کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ لڑے، سارے معاملات کیے، لیکن بس جب یہ حدیث آ گئی سب سے پہلے کہتے ہیں حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کرنے والے انصار میں سے بشیر ابن سعد تھے۔